آج کل لوگ کرونا وائرس کے جو متاثرین ہیں ان سے تعاون کرتے ہیں، جبکہ مدارس سے تعاون کا سلسلہ کچھ کم ہو گیا ہے، تو اس سے ظاہری بات ہے تعلیم کا ایک بہت بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسا کرنے والوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ اس حوالے سے انتہائی اہم دو چار باتیں کرنا چاہوں گا اگر ناظرین اس پہ توجہ فرمائے تو۔ پہلی گزارش اس حوالے سے یہ ہے کہ کرونا وائرس سے کہ جتنے بھی متاثرین ہیں جن کی دیہڑی مزدوری رک گئی ہے ان کے ساتھ تعاون کی کئی صورتیں اس وقت اختیار کی جا چکی ہیں۔ ایک ہے کہ راشن، میرے خیال میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس تک راشن نہیں پہنچا ہوگا۔ ہماری پاکستانی قوم جو ہے وہ صدقہ و خیرات میں ایک مقام رکھتی ہے، پڑوسی لازمی اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہے۔ محلے کی مساجد میں بھی کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں سے کچھ نہ کچھ تقسیم نہیں کیا گیا، دیہاتوں میں بھی یہی صورتحال ہے، اور بڑے بڑے مخیر احباب نے، بڑی بڑی تنظیموں نے، این جی اوز نے، جتنی بھی ہیں سب نے اپنے اپنے جسہ کے مطابق اس میں حصہ ڈالا ہے۔ حتیٰ کہ جو ان کو لوگوں کو ضرورت نہیں تھی یا جن کی تنخواہیں جاری تھیں یا جو پیشہ ور تھے وہ بھی اس سے بڑے مستفید ہوئے، اور پھر حکومت نے بھی ان کا ہر ممکن کوشش کی کہ ان تک نقدی پہنچے، اور اس پر اربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں حکومت کے بقول، اور عوام الناس بھی اس پر گواہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کام جو دیہاڑی دار طبقہ تھا اس کا کام بھی کافی حد تک کھل گیا ہے۔ دوسری صورت ایک مجھے جو ہے کہ جس دن یہ لاک ڈاؤن ہوا، مثلا مارچ میں 16 17 18 مارچ کو یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا ہمارے ملک میں، جس کو تقریباً مہینہ ہو گیا ہے، اس سے کوئی دن تجاوز یعنی اوپر چلے گئے، تو اگلے ہی دن جو ہے نا راشن تقسیم ہونا شروع ہو گیا۔ حالانکہ ہر بندے کے پاس 10 15 20 دنوں کا تو راشن ہوتا ہی ہے نا، لیکن اگلے دن ہی شروع ہو گیا۔ حالانکہ چاہیے تھا کہ مہینہ ٹھہر کے شروع ہوتا۔ لوگ تو کہتے رہے نا کہ حکومت لیٹ تعاون کر رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ مہینہ ڈیڑھ تو تعاون کرنے چلانے میں خرچ ہوتا ہی ہے، تو وہ لوگوں تک پہنچ گیا مال، اور پہنچ رہا ہے، اور لوگ تعاون کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مزید بھی اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے۔ لیکن آخری جو آپ کے سوال کا حصہ ہے مدارس کے حوالے سے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مدارس کا زیادہ تر انحصار اپنے بجٹ کا جو ہے ماہ رمضان پر ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں لوگ صدقات، خیرات، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس حوالے سے لوگ جو ہیں مدارس والے سفراء حضرات بھی پورے ملک میں پھیلتے ہیں، آتے جاتے ہیں، علماء بھی اپنے دوستوں سے، معاونین سے کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آج تک کسی حکومت نے بھی کسی مدرسے کی کوئی سپورٹ، حمایت، تعاون نہیں کیا۔ وزیر اعظم چندہ مانگ رہا ہے، پوری دنیا سے مانگ رہا ہے، اور جو بیرون ممالک ہیں لوگ ان سے بھی مانگ رہا ہے، پاکستان سے سارے مخیر احباب جو ساری تنظیمیں دے رہی ہیں، کروڑوں اربوں روپے اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے ملک اس کے ساتھ بھی لاکھوں علماء، لاکھوں قراء اور لاکھوں حفاظ جڑے ہوئے ہیں، اور طلباء لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جو ماہ رمضان کے بعد اگر یہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے میں نجات دیتا ہے، مدارس کھولتے ہیں، تو ایک لاکھوں دنیا اس سے جڑی ہوئی جو ہے وہ پریشان ہوگی۔ اس لیے کیونکہ حکومتیں، ہماری خاص کر حکومت جو ہے پاکستان کی، وہ مدارس کا تحفظ نہیں کرتی، مدارس پر خرچ نہیں کرتی، یہ علماء کرام خود بیٹھ کے مانگ کے لوگوں سے یہ اخراجات پورے کرتے ہیں، تو مدارس کو آپ نہ بھولیں، اس لیے کہ اس سے بہترین صدقہ، اس سے بہترین خیرات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، متاثرین مدارس بذات خود اس کے اندر داخل ہوں گے، علماء ہزاروں داخل ہوں گے،
جو متاثرین ہوں گی، جن کی تنخواہیں رکیں گی، جن کے معاملات رکیں گے، جن کے بچوں کے معاملات پریشانیاں بنے گی، طلباء کے کھانے اخراجات لاکھوں کے رک جائیں گے، تو یہ بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے مدارس کے لیے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس آزمائش سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جو ہے وہ کامیاب ہونے کی، اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے اور کامیاب کرے، وگرنہ صورتحال جو ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے کہ یہی علماء، مثلا ہمارا اپنا یہ جامعہ ہے، تو ہم نے طلباء کے لیے جو اکٹھا کیا ہوا تھا راشن، وہ ہم نے متاثرین کو اندر دیہڑی دار مزدور لوگوں کو دے دی، یعنی ہم نے روکا نہیں ہے، اس کو خراب نہیں کیا، اس کو بیچا نہیں، اس کو غرباء مساکین میں تقسیم کر دیا ہے، یہ مستحقین تک وہ پہنچا دیا ہے، تاکہ یہ سلسلہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم مدرسے کے اندر اکٹھا کیا ہوا غرباء پر تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اب بندوں کو، دوستوں کو چاہیے کہ وہ اس کار خیر کو بند نہ ہونے دیں، بلکہ اس کو آگے بڑھائیں۔ تو ہو سکتا ہے آگے، چونکہ ماہ رمضان آ رہا ہے، دوبارہ سیشن کب ہو، یعنی کہ اس میں تاخیر وغیرہ ہو، یا اگلی سیشن رمضان سے پہلے امید ہے کہ ہوگا، لیکن میں یہ گزارش کروں گا اپنے محبت کرنے والے دوستوں سے، پوری دنیا میں یہ آواز جو ہے وہ میری جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، دوست اب آپ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہترین یہ ادارہ موجود ہے، جس میں پورے ملک سے ہٹ کے یہ ایک منفرد ادارہ ہے ہر لحاظ سے، خاص کر جو ہے غریب اور مستحقین ذہین طلباء کو ایف ایس سی کروانا، میڈیکل کروانا، یہ عام مدارس کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی شعبہ شروع کیا ہوا ہے۔ باقی قرآن پاک کے حفظ اور قرات اور درس نظامی کے طلباء بھی موجود ہیں۔ تو ہمارا جو مجموعی خرچ ہے تقریباً وہ 1.25 کروڑ روپے ہے جامعہ کا اس وقت جو بجٹ ہے سالانہ، تو یقیناً وہ دوست احباب کے تعاون سے ہی پورا ہوتا ہے، اور ہم سارا وہ بجٹ جو ہے اپنا اس طرف خرچ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں کرونا کے حوالے سے۔ تو میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اس بجٹ کو پورا کرنا، اور کوئی مشکل نہیں ہے، یقیناً 250 بندہ ایسا، اگر 2.25 کروڑ میں نے بتایا ہے تو 250 ایسا بندہ ضرور ہوگا جو سن رہا ہوگا، اور ان میں ضرور ایسے بندے ہوں گے جو سال کے بعد یا ماہ رمضان میں 1 لاکھ روپے وہ تعاون کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ 200 بندہ اگر تہیہ کر لے کہ 1 لاکھ ہم نے ادارے کو دینا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میری آواز پہ پہلے بھی ساتھی لبیک کہتے ہیں، مزید کہیں گے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ راستہ، یہ کام رکے گا نہیں بلکہ بڑھے گا، اور دوست اس میں بھرپور تعاون فرمائیں گے اور اس کا خیال رکھیں گے، کیونکہ ماہ رمضان میں ہم کہیں جا تو سکیں گے نہیں، دروس تو ہوں گے نہیں، واعظ درس یہ تو اجتماعات ہوں گے نہیں، ہم کسی کو کہہ نہیں سکیں گے، باہر سے کوئی بندہ ادھر نہیں آ سکے گا، وہاں سے باہر نہیں جا سکے گا، دوسرے اضلاع میں جانا مشکل ہوگا۔ تو اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے از خود رابطہ کر کے ان اداروں کو بند نہیں ہونے دینا، جس ادارے کے ساتھ جس ساتھی کا جو تعلق ہے اس میں کر خیر میں ضرور حصہ ڈالے، اور ہمارا یہ 2.25 کروڑ کا جو بجٹ ہے سال کا، اس کو ماہ رمضان میں ہر دوست پورا کرنے کی کوشش کرے جو بھی میرا دوست سن رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اتنے بندے ہوں گے جو 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ، 4 لاکھ حصہ ڈال سکتے ہیں، اور ہم بڑا آسانی کے ساتھ یہ اخراجات انشاءاللہ اگلے سال تک کے لیے ہمارے پورے ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے کرونا کے متاثرین کے ساتھ تعاون بھی کریں، لیکن ادارے کو اس کو یہ سمجھیں کہ یہ اگلا سال پورا سال آپ نے ان کو متاثر کر دینا ہے اگر آپ نے تعاون نہیں کرنا۔ یہ زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے جس میں سارے کے سارے مصارف والعاملین علیہا بھی ہے، اس کے بعد وابن سبیل بھی ہے، وفی سبیل اللہ بھی ہے، یا یتامہ بھی ہیں، یا مساکین بھی ہیں، تمام وہ مصارف یہاں موجود ہیں، مساجد بھی موجود ہیں، مساجد کی تعمیر بھی موجود ہے، مدارس بھی موجود ہیں، اور اس کی شعبہ جات بھی موجود ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا سارے ساتھیوں سے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے ساتھیوں کا یہ ذہن بن جائے، اور رمضان سے پہلے یا رمضان کے اندر اپنے حصے کو ضرور جمع کرا دیں۔ آپ اس میں جو ہے اکاؤنٹ بھی ساتھیوں کو ہمارا جو ہے میرا وہ بھیج دیں، تاکہ ساتھی اس میں پیسے بھیجنے کے لیے ان کے لیے آسانی ہو، تو انشاءاللہ آپ کی امانت صحیح مصرف پہ خرچ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔